تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 68 سے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اور پسند کرتے ہیں بعض اہل کتاب، لو یضلونکم، کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو اللہ کے کلام کا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو، قائل ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں ملاتے ہو سچ میں جھوٹ، وتکتمون الحق، اور چھپاتے ہو سچی بات کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اس سے پہلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ ان کو بتایا گیا بھائی ابراہیم علیہ السلام تو تم سے ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں، تو ان کے بارے میں تمہارا یہودی یا عیسائی ہونے کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ پکے مسلمان تھے۔ اور پھر بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون لوگ ہیں، فرمایا کہ ان کے قریب یہ نبی ہے، اور ان کی تباہ کرنے والے یہ اہل ایمان ہیں۔ آپ نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں تو کچھ نبیوں کے حضور علیہ السلام نے حلیے بیان کیے کہ ان کی جسامت کیسی تھی، ان کا حلیہ کیسا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے حلیہ مبارک بیان کیا تو فرمایا کہ وہ ایسے تھے جیسے تمہارا ساتھی ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے وہ ملتا جلتا ہے، یہ بیان۔ تو اہل کتاب جو تھے یہودی اور عیسائی، ان کو جو چیز لے ڈوبی وہ حسد اور بغض ہے۔ اگر کسی کا کسی سے اختلاف ہو جائے اس کا تو حل ہو سکتا ہے، لیکن حسد اور بغض کا کیا حل ہے؟ ان کو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی جس کے بارے میں ہم لوگوں کو دعوت دیتے آئے تھے وہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، بنو اسحاق میں کیوں نہیں آیا؟ بھائی تم اللہ کو پابند کر سکتے ہو، وہ جس کو چاہے جہاں سے چاہے جو منصب چاہے عطا کرے، تم اللہ کے پابند ہو، اللہ تو تمہارا پابند نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ خود گمراہی کا شکار ہو گئے جانتے بوجھتے ہوئے، تو فرمایا کہ اب ان کا منصوبہ یہ ہے، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ پسند کرتا ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، ان کی آرزو یہ ہے کہ وہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دے۔ اور یہودیوں نے عیسائیوں نے مسلمانوں کی گمراہی کے لیے بہت بڑا کام کیا۔ خلافت عثمانیہ میں جو ہسپتالوں کا انچارج تھا اس کا نام تھا امیر شکیب ارسلان، اس نے کافی عرصہ یورپ کے اندر بھی گزارا، پھر اس نے جو ہے کتابیں بھی لکھی۔ تو اس وقت اس نے لکھا تھا کہ یہودیوں نے عیسائیوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے چھوٹی بڑی 6 لاکھ سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں۔ اور اس وقت میڈیا کا دور ہے،
اور 95% جو میڈیا ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے۔ CNN ہے، BBC ہے۔ یاد رکھیں یہ وہ ادارے ہیں جو سٹوری میکر ہیں، سٹوری بناتے ہیں، باقی تو ساری دنیا ان کی نقل کرتی ہے۔ تو سٹوری میکر جو ادارے ہیں وہ یہود و نصارہ کے پاس ہیں، اور مسلمانوں کی کردار کشی کے لیے، اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ ادارے وقف ہیں۔ یہ جو موجودہ دنیا ہے، ان میں یہودیوں نے ایسی گیم کھیلی ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں لوگوں کو اپنی دار روٹی سے فرصت نہیں، بندہ بھی کما رہا ہے، عورت بھی کما رہی ہے، پوری پھرنی پڑ رہی، اور فحاشی اور بے حیائی کی طرف ان کو لگا دیا گیا۔ وہ 5 دن محنت کرتے ہیں اور ہفتہ اور اتوار عیاشی کرتے ہیں، ان کو حق باطل کی سمجھ ہی نہیں۔ اور موجودہ جو UNO ہے، جس کے صدر دفاتر نیو یارک میں ہے، اور نیو یارک کو اصل میں جیو یارک کہنا چاہیے، یہودیوں کا گڑھ ہے، ان اداروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں، شاید آج تک کوئی بھی فیصلہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہوا۔ یاد رکھیں اس سے پہلے جو اقوام متحدہ سے پہلے تنظیم تھی، اس کا نام تھا نیشن، دی نیشن، اقوام کے نام سے تنظیم بنی۔ اس وقت علامہ اقبال زندہ تھے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ نیشن جو عالمی سطح پہ تنظیم بنی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بس میں یہ کہتا ہوں کہ کفن چوروں نے قبریں تقسیم کرنے کے لیے انجمن بنا لی، کفن چوروں نے قبریں تقسیم کرنے کے لیے انجمن بنا لی۔ پہلے وہ کام غیر قانونی طریقے سے ہوتا تھا، اب قانونی طریقے سے ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی جگہ UNO نے لی، جس طرح برطانیہ کی جگہ امریکہ نے لی۔ تو یہ سارے جو ادارے ہیں ایک بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں۔ مسلمانوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بیچارے UNO میں جاتے ہیں، وہ ان کے حق میں کہاں بولے۔ اور تو اور 50 سے زیادہ ملکوں کی تنظیم ہے OIC، اس کو اتنی بھی جرأت نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے حق میں کھل کر کوئی بیان دے دے۔ فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، روہنگیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس وقت یمن کا مسئلہ ہے، شام کا مسئلہ ہے۔ وہ کیا تھا 1924 کے اندر سلطنت عثمانی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ انہوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کو کھڑا کیا، اور اس نے ترک قومیت کا، ترک نیشنلٹی کا، نیشنلزم کا نعرہ لگایا، اور جو ترک خلافت تھی اس کے جو ہے نا بخی ادھیڑ دی۔ 40 سے زیادہ ملک بنے تھے جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تھی۔ ان ملکوں میں عراق، شام، لیبیا اور یہ سعودی عرب، یونان، یہ بڑے بڑے ملک تھے۔ سلطنت عثمانیہ تقریباً 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اتنا بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ تو اب ان کی محنت یہ ہے کہ مسلمانوں کو شکوک و شبہات کا شکار کر دیا جائے اسلام کے حوالے سے۔ مسلمانوں کے جو بنیادی عقیدے ہیں اس کے بارے میں ان کو متزلزل کر دیا جائے، شک میں ڈال دیا جائے۔ یاد رکھیں جب مسلمان اپنے اسلام کے حوالے سے شک میں پڑ جائے گا تو ایمان کہاں رہے گا؟ اس کے لیے انہوں نے مستشرقین کھڑے کیے۔ مستشرقین یعنی وہ برصغیر کے لوگ تھے، لیکن ان کی تعلیم انگریزوں میں ہوئی۔ انہوں نے پھر آ کے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، ان کے معاشرے میں رہتے ہوئے کام کیا اور کر رہے ہیں۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ شرعیہ میں، انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا تھا۔ فرمانے لگے کہ ایک آدمی انگلینڈ گیا تو وہاں رمضان تھا، تو اس نے اپنے انگریز دوستوں سے کہا کہ میں تراویح پڑھنا چاہتا ہوں، رمضان ہے۔ اس وقت اتنے انتظام نہیں ہوتے تھے، تو آپ کی مہربانی ہے مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک پرانا سا قلعہ تھا، وہاں لے گئے۔ وہاں دیکھا ماشاءاللہ لوگوں نے عربی جبے پہنے ہوئے ہیں، پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں تسبیح، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیحات کر رہا ہے، کوئی جناب قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے۔
وہ بڑا خوش ہو گیا۔ خیر اس نے 1 مہینہ وہاں پہ گزارا، تراویح پڑھی، عبادت کی، تو واپس آنے لگا تو اس نے اپنے انگریز دوستوں کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی بڑی مہربانی، مجھے ایسی اچھی جگہ آپ نے مہینہ گزار دیا، میرا عبادت میں نے کی، یہ وہ۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ یہ سارے یہودی عیسائی ہیں جن کو ہم تیار کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان معاشروں میں جائیں گے اور اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کریں۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا جو دین ہے نا وہ توہمات رہ گیا ہے۔ ہم نہ قرآن کی طرف آنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہمیں دین کا حقیقی معنی میں پتہ ہے، اور ہم اس کیفیت میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جن نے لایا گلی تے میں اودے نال ہی ٹور چلی۔ ہمیں خود کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے نظریات کیا ہیں۔ اتنی زبردست محنت یہود و نصارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس محنت کے سمجھنے کا بھی شعور نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہمیں صرف آج یہی سمجھ آ رہا ہے کہ 2 اور 2 جمع 4 روٹیاں۔ یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف کتنے جو ہے مقصد ہے کہ وہ کر رہے ہیں کام، احساس بھی نہیں ہے۔ تو امیر شکیب ارسلان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ چھوٹی بڑی 6 لاکھ کتابیں انہوں نے پیغمبر اسلام اور اسلام کے خلاف لکھ چکے۔ اسلام اور دہشت گردی یہ دونوں ایک دوسرے کے متبادل لفظ بنا دیے۔ بھئی دہشت گردی تو وہ ہوتی ہے کہ جو کسی کو جا کے مارے، مسلمانوں نے تو کسی کو نہیں مارا۔ یہودی عیسائی تو آ کے شام میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، یمن میں مار رہے ہیں، فلسطین میں مار رہے ہیں۔ ایک فلسطینی کہہ رہا تھا کہ یہودی کو کہ تم میں سے کسی کا دادا یہاں پیدا ہوا ہو ہمیں دکھاؤ۔ فلسطین میں جس کو آج انہوں نے اسرائیل بنا دیا ہے، کسی کا دادا یہاں کا رہنے والا ہو، پیدا ہوا، ہمیں دکھاؤ۔ تو تمہیں یہاں سے نکلنا چاہیے یا ہمیں نکلنا چاہیے؟ اصل وارث تو ہم ہے۔ باہر سے لا کے یہودیوں کو وہاں بسایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ کشمیر میں دیکھیں، مسلمانوں کی اکثریت ہے، انہوں نے جو 370 تھا دفعہ کی اس کو ختم کر دیا۔ اس میں یہ تھا کہ کشمیری زمینیں صرف کشمیریوں کی ہیں، تو مودی نے اس کو ختم کیا۔ اب وہاں پہ دڑا دڑ ہندوؤں کو پہنچایا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے، کیونکہ پاکستان کا مطالبہ یہ ہے کہ UN کی قرارداد کے مطابق وہاں الیکشن کروائے جائیں، استصواب رائے کیا جائے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ اب وہ مصنوعی طور پر وہاں پہ ہندوؤں کو لا کے بسا رہے تاکہ مسلمانوں کی اکثریت ختم ہو، اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اور مسلمانوں کے اوپر جو لوگ مسلط ہیں یہ انہی کے گماشتے ہیں، یہ انہی کے پروردہ لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ فرمایا کہ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، پسند کرتے ہیں اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسهم، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی وہ جو مسلمانوں کو گمراہ کریں گے اس کا وبال اور عذاب انہی پہ پڑے گا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے کلام کا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں تمہارے بھائیوں میں تیرے جیسا رسول بھیجوں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا؟ یہ ساری باتیں تمہارے پاس موجود ہیں کہ اس پیغمبر پہ وحی آئے گی، قرآن آئے گا، آج تم اس کے منکر بنتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو اس بات پر۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق، کیوں تم ملاتے ہو سچ میں جھوٹ؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں پیشین گوئیاں تھیں اس کو انہوں نے خلط ملط کر دی۔ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ فار کلیت آئے گا اور فاران کی چوٹیوں سے 10,000 قدسیوں کے لشکر کے ساتھ مطلوع ہوگا۔ فاران مکہ کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ جب حضور نے مکہ فتح کیا تو کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ 10,000۔
انہوں نے اس کو بدل دی لما. اور اسی طرح انہوں نے قرآن اپنی جو تورات ہے کس حد تک تبدیلی کی. آپ نے وہ واقعہ سنا تھا پچھلے دنوں کہ ان کے ایک امیر آدمی نے زنا کر لیا شادی شدہ. اب کیا کریں, غریب ہوتا تو اس کو تو ہم جلدی سنسار کر دیتے. رجم اور سنساری کی جو سزا ہے جو قرآن میں ہے تورات میں بھی وہی ہے. اب انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ کیا کریں. تو کہنے لگے کہ یار ہمارے تو شریعت بڑی سخت ہے, ہم ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, وہ کوئی نرم فیصلہ کر دیں گے. تو وہ لوگ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ اس طرح زنا ہو گیا, آپ اس کا فیصلہ کر دیں. آپ نے فرمایا تمہاری تورات میں کیا لکھا ہے. اس نے ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے تورات کو پڑھنا شروع کیا, اور جہاں لکھا تھا نا کہ رجم کیا جائے اس کو چھوڑ دیے. عبداللہ بن سلام یہ بڑے عالم تھے, مسلمان ہو گئے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے, یہ چھوڑ گیا ہے جہاں پہ سزا لکھی. تورات میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے, رجم کیا جائے, سنسار کیا جائے. اس طرح وہ اللہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملاتے تھے, خلط ملط کرتے تھے تاکہ لوگ حقیقت تک نہ پہنچ سکیں. لوگ ان سے کہتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے کہ جس کے بارے میں تم ہمیں کہا کرتے تھے کہ نبی آئے گا, ایسی اس کی شان ہوگی, ایسا مقام ہوگا, اس کی یہ نشانیاں ہوگی. کہتے نہیں نہیں یہ کوئی اور ہے, یہ وہ نہیں ہے. ایسے یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لم تلبسون الحق بالباطل, کیوں تم ملاتے ہو سچ میں جھوٹ, وتکتمون الحق, اور تم چھپاتے ہو حق کو, وانتم تعلمون, اور یہ نادانستہ نہیں کرتے, جانتے بوجھتے کرتے ہو. ایسا نہیں کہ واللہ شعوری طور پہ یہ کرتے تھے, بلکہ ان کو شعور تھا, علم تھا, اس کے باوجود یہ کام کرتے تھے. دہرائیں